عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کا دن ہمیں کوئی دو انگلیاں کٹا کر نہیں ملا، یا کوئی سال دو سال احتجاج کر کے نہیں ملا، بلکہ آپ 1857 سے بھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 90 سال کی طویل جنگ آزادی کے بعد اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ دن میسر ہوا ہے۔ اسی لیے اور اسی دوران ظلم و بربریت کی ایک ایسی داستان لکھی گئی کہ جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت تھا۔ آزادی کے جذبے کے ساتھ اپنے سر پر کفن باندھے ہوئے اپنی تہذیب کی بقا کے لیے اس ملک کے آزادی کے خاطر انگریزوں کی گولیوں اور توپوں کے سامنے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا بوٹا بوٹا اس بات کا شاہد ہے کہ جب اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے اور ان کا ناپاک سایہ اس سرزمین پر پڑا، اور جب ان ظالم انگریزوں نے اس ملک کی امن و امان اور تخت و تاج پر قبضہ جما لیا تو سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت اور دوری سے بے فکر، راستے کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کے آزادی کے خاطر ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے خاطر اپنے جسم کو لہو لہان کیا، آگ میں کودنا پسند کیا۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے خاطر برسر عدالت آزادی کے نغمے سنائی تو مالٹا کی کوٹریوں کو ہم نے اپنا وطن بنایا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح کی صدیوں کی قربانی کے بعد ہمارا یہ ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس کے بعد ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ ہر مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آزادی کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ لیکن عزیز دوستوں اور بزرگوں، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے حس باپ کسی دوسری شادی کے بعد۔